اب یوسف 4 سال کا ہو چکا تھا۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق یوسف صلاح الدین کو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مکتب میں داخل کر دیا گیا۔ وہ اپنے دونوں بھائیوں توران شاہ اور شمس الدولہ سے بہت مختلف نظر آتا تھا۔ بچہ ہونے کے باوجود نہ وہ کسی سے جھگڑا کرتا تھا اور نہ ہی اس کے کسی عمل سے شرارت جھلکتی تھی۔ یوسف غیر معمولی حد تک سنجیدہ تھا اور اس کی شربتی آنکھیں ہر وقت کھوئی کھوئی سی رہتی تھیں، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ اساتذہ اس کی بہت تعریف کرتے تھے۔ یوسف کا حافظہ بہت قوی تھا، سرسری باتوں کو بھی اپنے ذہن میں محفوظ رکھتا تھا۔ زبیدہ اپنے چھوٹے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی، مگر موصل آ کر اس کے چوتھا لڑکا ملک عادل پیدا ہوا۔ فطری طور پر ماں کی محبت تقسیم ہو گئی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اب یوسف صلاح الدین کی عمر 7 سال ہو چکی تھی کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ سلطان عماد الدین زنگی کا دربار آراستہ تھا۔ اتفاق سے اس روز یوسف بھی اپنے باپ کے ساتھ دربار میں موجود تھا۔ موصل میں رہنے والا ایک بوڑھا عیسائی راہب مرزبان دربار میں داخل ہوا۔ سلطان عماد الدین زنگی نے گرم جوشی کے ساتھ عیسائی راہب کا استقبال کیا۔ میں سلطان کا نہایت شکر گزار ہوں کہ میری درخواست قبول کی گئی اور حکومت کے کارندوں نے وقت سے پہلے خانقاہ کا تعمیری کام مکمل کر دیا۔ پادری مرزبان نے بآواز بلند کہا۔ اس کے لہجے سے سلطان عماد الدین زنگی کے لیے انتہائی عقیدت جھلک رہی تھی۔ اسلامی مملکت میں بسنے والے ہر شخص کے جان و مال اور عبادت گاہوں کی حفاظت حکومت کے اولین فرائض میں شامل ہے۔ سلطان عماد الدین نے انکسار کے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، یہ تم پر کوئی احسان نہیں ہے، مگر میں اس کے جواب میں اتنا ضرور چاہوں گا کہ تم اپنی قوم کو اہل اسلام کی روداری اور حسن سلوک کے بارے میں ضرور بتاؤ۔ اس واقعے کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ عیسائی راہب مرزبان کی خانقاہ بہت شکستہ ہو گئی تھی اور تیز بارش اس کی ایک دیوار بھی گر گئی تھی۔ نتیجتاً مرزبان نے سلطان عماد الدین زنگی کی خدمت میں ایک درخواست ارسال کی تھی کہ اس کی طرف توجہ کی جائے۔ سلطان نے کسی تاخیر کے بغیر اپنے کارندے بھیج کر اس کی خانقاہ کی مرمت کرا دی تھی کہ اس پر نئی عمارت کا گمان ہوتا تھا۔ جواباً پادری مرزبان سلطان عماد الدین زنگی کے دربار میں شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ پھر جب مرزبان واپس جانے لگا تو اتفاق سے اس کی نظر 7 سالہ یوسف صلاح الدین پر پڑی۔ عیسائی راہب چونکا رہ گیا۔ کچھ دیر تک یوسف کے چہرے کو بہت غور سے دیکھتا رہا، پھر آہستہ قدموں سے دربار سے نکل کر چلا گیا۔ سلطان عماد الدین زنگی کے ساتھ دوسرے درباریوں نے بھی مرزبان کے اس ناقابل فہم عمل کو دیکھا تھا، مگر سب سے زیادہ حیرت نجم الدین کو ہوئی تھی۔ پھر دوسرے دن نجم الدین ایوب اپنے بیٹے یوسف صلاح الدین کو لے کر عیسائی راہب مرزبان کی خانقاہ میں پہنچا۔ کل تم سلطان کے دربار میں اس بچے کو اتنی غور سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ نجم الدین نے داخل ہوتے ہی بڑے بے باکانہ لہجے میں سوال کیا۔ عیسائی راہب نے نجم الدین کے سوال کا جواب دینے کی بجائے کم سن یوسف کو اپنے قریب بٹھا لیا اور ایک بار پھر اس کی پیشانی کو غور سے دیکھنے لگا۔ نجم الدین ایوب خاموشی سے مرزبان کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد عیسائی راہب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ اب مجھے یقین آ گیا کہ اس روز میری آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ مرزبان نجم الدین ایوب سے مخاطب تھا، اگر تم اس بچے کے باپ ہو تو بے شک اس دنیا کے خوش نصیب ترین انسان ہو۔ بڑی عجیب بات تھی، نجم الدین ایوب نے بے اختیار ہو کر کہا۔ ہاں، میں ہی اس بچے کا باپ ہوں، مگر تم اس کے چہرے میں کیا تلاش کر رہے ہو؟ میں اس تحریر کو پڑھ رہا ہوں جو خداوند نے اس بچے کے حوالے سے روز ازل میں لکھی ہے۔ پادری مرزبان کے چہرے سے عالمانہ وقار جھلک رہا تھا۔ خالق کائنات ایسے بچے صدیوں میں پیدا کرتا ہے۔ نجم الدین ایوب
عیسائی راہب کی پیش گوئی سن کر بہت جذباتی نظر آنے لگا تھا۔ وہ کیا تحریر ہے، مجھے بتاؤ۔ میری گناہگار آنکھیں اس آسمانی تحریر کو مکمل طور پر نہیں پڑھ سکتیں، پادری مردبان نے پرسوز عاجزانہ لہجے میں کہا۔ وہ انتہائی نیک اور غیر متعصب راہب تھا، اس لیے کبھی کبھی اس پر قدرت کے راز منکشف ہو جاتے تھے، اور آج اس پر ایک اور راز فاش ہو گیا تھا۔ میں اس بچے کے چہرے پر وہ روشنی دیکھ رہا ہوں جو عظیم الشان شہنشاہوں کے خدوخال میں نظر آتی ہے۔ عیسائی راہب کی بات سن کر نجم الدین پر سکتے کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ آج تک وہ جس بچے کو اپنے لیے منحوس تصور کرتا تھا، وہی بچہ مردبان کی نظر میں آنے والے زمانے کا جلیل القدر شہنشاہ بھی ہو سکتا تھا۔ عیسائی راہب کی خانقاہ سے جانے کے بعد نجم الدین ایوب نے اس عجیب واقعے کا ذکر اپنی بیوی زبیدہ سے بھی کیا۔ ماں پہلے ہی اپنے اس بیٹے سے بے پناہ محبت کرتی تھی، شوہر کی بات سن کر شدت جذبات سے دارفتہ ہو گئی اور رونے لگی۔ عیسائی راہب کیا بتائے گا، وہ روشنی تو میں ہر وقت اپنے یوسف کے چہرے پر دیکھتی ہوں، زبیدہ نے شکایت آمیز اور کس قدر طنزیہ لہجے میں کہا۔ اگرچہ نجم الدین ایوب خود بھی ایک عابد و زاہد انسان تھا، لیکن اپنی معزولی کے حادثے سے متاثر ہو کر توہم پرستی کا شکار ہو گیا تھا۔ بیوی کی جذباتی کیفیت دیکھ کر خود بھی آبدیدہ ہو گیا۔ اللہ میرے اس گناہ کو معاف کرے کہ میں شیطان کے فریب میں آ کر اپنے بیٹے سے کتنی دور چلا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد نجم الدین ایوب یوسف کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دینے لگا۔ پھر ایک سال بعد ہی نجم الدین ایوب کو اپنے بیوی بچوں کو موصل میں چھوڑ کر ایک خوفناک محاذ جنگ پر جانا پڑا۔ اب یوسف صلاح الدین کئی دنوں سے ذہنی طور پر الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کی الجھن کی وجہ شعریہ نہیں بلکہ وہ خواب تھا جو اسے مسلسل کئی دنوں سے نظر آ رہا تھا۔ جب بھی یوسف صلاح الدین سونے کے لیے بستر پر دراز ہوتا اور پھر جیسے ہی اس کی آنکھ لگتی، وہ خود کو ایک عظیم الشان کتب خانے میں مطالعہ کرتا ہوا پاتا۔ پھر اچانک کسی گوشے سے ایک نورانی صورت بزرگ نمودار ہوتے اور قریب آ کر پرجلال لہجے میں یوسف صلاح الدین سے مخاطب ہوتے۔ تمہیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ گوشہ گیر ہو کر کتابوں کے اوراق میں گم ہو جاؤ۔ باہر نکل کر دیکھو، ملت اسلامیہ خون کے سیلاب میں غرق ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ غائب ہو جاتے اور یوسف صلاح الدین گھبرا کر اٹھ جاتا۔ اسے اپنے جسم میں ہلکی سی لرزش محسوس ہوتی، جیسے یہ بزرگ کی ہیبت کا اثر ہو۔ پھر اس خواب کے اثر سے بہت دیر تک اضطرابی کیفیت میں اپنے بستر پر کروٹیں بدلتا رہتا۔ صبح ہوتے ہی یوسف صلاح الدین دنیا کی ہنگامہ خیزیوں میں گم ہو کر رات کے خواب کو بھول جاتا۔ مگر جب دوسری رات آتی اور اس کی آنکھ لگتی تو پھر خواب میں وہی بزرگ نظر آتے اور وہی مخصوص کلمات ادا کر کے غائب ہو جاتے۔ یوسف صلاح الدین بزرگ کو پہچاننے اور ان کے الفاظ کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھا۔ پھر جب ایک خواب بلا ناغہ نظر آنے لگا تو یوسف صلاح الدین اپنے استاد گرامی قاضی ابن ارسطو کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا پورا خواب بے کم و قامت بیان کر دیا۔ خواب سننے کے بعد قاضی ابن ارسطو نے یوسف صلاح الدین سے پوچھا، تم اپنے خواب کا کوئی حصہ بھول تو نہیں رہے، یا تم نے اپنی طرف سے خواب میں کوئی اضافہ تو نہیں کر دیا ہے؟ یوسف صلاح الدین کچھ دیر تک اپنے ذہن پر زور ڈالتا رہا، پھر انتہائی مؤدب لہجے میں عرض کرنے لگا، استاد گرامی، مجھے بزرگ کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ اور اپنے خواب کا ایک ایک منظر یاد ہے۔ یوسف، کیا تم نے ان بزرگ کو اس سے پہلے بھی خواب میں دیکھا ہے؟ قاضی ابن ارسطو نے اپنے شاگرد سے سوال کیا۔ بس اسی خواب کے حوالے سے
ان بزرگ کو مسلسل خواب میں دیکھا ہے، اس سے پہلے وہ کبھی نظر نہیں آئے۔ یوسف صلاح الدین نے عرض کیا۔ قاضی ابن ارسطو کچھ دیر تک یوسف صلاح الدین کی پیشانی کو غور سے دیکھتے رہے، پھر نہایت محبت آمیز لہجے میں کہنے لگے، یوسف، تم یہ خواب کسی اور کے سامنے تو بیان نہیں کیا؟ استاد محترم، پہلے تو میں خود ہی کئی دنوں تک اس خواب کی تعبیر سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ یوسف صلاح الدین نے بصد احترام عرض کیا۔ پھر جب عاجز آ گیا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ یوسف صلاح الدین کا جواب سن کر قاضی ابن ارسطو نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ انہیں دیکھ کر محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس وقت مراقبے کی حالت میں ہوں۔ پھر کچھ دیر بعد قاضی ابن ارسطو نے آنکھیں کھولیں اور اپنے شاگرد سے مخاطب ہو کر بولے، تم اپنا یہ خواب کسی سے بیان کرنا بھی نہیں۔ یہ ایک غیبی اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کو مختلف ذمہ داریاں دے کر اس عالم اسباب میں بھیجا ہے۔ میں تمہارے ذوق علم سے خوب واقف ہوں، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں میں قلم کی بجائے شمشیر دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسطو کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ یوسف صلاح الدین اپنے خواب کی تعبیر سن کر کچھ دیر تک حیرت کی کیفیت سے دوچار رہا، پھر مؤدب لہجے میں عرض کرنے لگا، استاد گرامی، مجھے قتال و جدال، مال و منال اور منصب و جاہ سے کوئی رغبت نہیں۔ یہ شہ سواری اور شمشیر زنی بھی میں نے والد محترم کے اصرار پر سیکھی ہے، ورنہ شعر و شاعری میرا تیر کمان، قلم میری شمشیر اور مناظروں کی مجلسیں میرا میدان جنگ ہیں۔ دنیا کی باقی چیزوں کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ قاضی ابن ارسطو اپنے شاگرد خاص کے فطری رجحان سے واقف تھے، اس لیے وہ جواب دینے میں کسی قدر تاخیر سے کام لیا۔ پھر نہایت پرسوز لہجے میں یوسف صلاح الدین سے مخاطب ہوئے، آج میں تمہیں افضل البشر بعد الانبیاء امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک سناتا ہوں۔ اس کے ایک ایک حرف کو غور سے سنو اور ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لو۔ استاد گرامی کی اس فرمائش پر یوسف صلاح الدین ہمتاً گوش ہو گیا۔ خلیفہ اول نے فرمایا، جو قوم جہاد ترک کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک بیان کرتے کرتے قاضی ابن ارسطو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یوسف، تمہیں یہ راز معلوم ہے کہ تلوار ہی اسلامی سرحدوں اور کتب خانوں کی حفاظت کرتی ہے؟ طرابلس کا عظیم الشان کتب خانہ عیسائیوں نے صرف اس لیے جلا کر خاکستر کر دیا کہ اس کی حفاظت کے لیے تلواریں اور سپاہی نہیں تھے۔ قاضی ابن ارسطو کی مختصر تقریر اس قدر اثر انگیز تھی کہ یوسف صلاح الدین کا رواں رواں کھڑا ہو گیا اور اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے پورے بدن میں چنگاریاں سی بھر گئی ہوں۔ یہ تمہارے لیے عظیم خوشخبری ہے کہ تمہیں اس طرح خواب میں تنبیہ کی گئی ہے۔ ہم تو ناکارہ لوگ تھے کہ زندگی بھر ایک گوشے میں پڑے رہے، مگر تمہارے سامنے ایک عظیم تر مقصد حیات ہے۔ قاضی ابن ارسطو نے رقت آمیز لہجے میں کہا، اگر تم کتب خانہ چھوڑ کر میدان جنگ کا رخ نہیں کرو گے تو اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی اور کو منتخب کر لے گا۔ پھر جب یوسف صلاح الدین قاضی ابن ارسطو کی درسگاہ سے اٹھا تو اس کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ اب اس کی تمام تر توجہ شمشیر زنی، نیزہ بازی اور تیر اندازی پر مرکوز تھی۔ وہ ایک جنون کی طرح جنگی مشاغل میں مصروف رہتا اور ہر وقت اس کے ذہن میں قاضی ابن ارسطو کے یہ الفاظ گونجتے رہتے، طرابلس کا کتب خانہ عیسائیوں نے صرف اس لیے جلا کر خاکستر کر دیا کہ اس کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کے پاس تلواریں اور سپاہی نہیں تھے۔ تو ناظرین، آج کی سچی اسلامی ویڈیو سن کر آپ کو کیسی لگی؟
کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔